ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی سب لوگ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک باکمال عمل پیش کرنے والا ہوں۔ یہ عمل ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی جب ماہ رمضان المبارک کے چاند پر نظر پڑے تو فوری طور پہ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو کر دینا ہے پہلی ہی فرصت میں۔ یہ عمل سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ دولت کے خزانے سورہ کوثر میں چھپے ہیں، اولاد کے خزانے سورہ کوثر میں چھپے ہیں، رزق میں برکت کے تمام خزانے سورہ کوثر میں چھپے ہیں، من پسند شادی کے اعتبار سے جو بھی خزانے ہیں وہ سورہ کوثر نے اللہ نے چھپا رکھے ہیں۔ دنیا جہان کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ کوثر میں چھپا کے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی محبوب ترین لاڈلی ترین صورت ہے۔ اس کا ایک خاص عمل باکمال عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی فوراً آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ اللہ والے اس عمل کی خود بھی پابندی کیا کرتے تھے اور اپنے متعلقین اور عقیدت مندوں کو بھی اس کی باقاعدہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ یہ عمل کس طرح کیا جائے گا، اس کی مقدار تعداد کیا ہے، اس کو جاننے کے اعتبار سے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ تقسیم کرنے والے بن جاؤ تو اس عمل کو کر لو۔ اگر آپ اپنے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کروانا چاہتے ہو تو آپ اس عمل کو کر لو۔ اگر آپ بے اولاد ہو، خدا نخواستہ آپ کے ہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اولاد سے اگر آپ محروم ہو تو آپ اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے اعتبار سے کر لو۔ ایک تو سورہ کوثر کا خاص عمل ہے، دوسرا یہ جو وقت ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا، یہ بڑی ہی قبولیت اور فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ اس عمل کو اس برکت والے وقت کے اندر آپ جب کر لو گے تو اولاد مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، شرطیہ آپ بیٹا مانگو گے تو اللہ پاک عطا کریں گے، کیونکہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں پورا سال گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے اس خاص طاقتور اور باکمال عمل کی برکت سے۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی رہتی ہے، نعوست رہتی ہے، انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے گھر کے کونے کونے سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، نعوست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے گھروں میں اتفاق نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ محبت کے اعتبار سے، اتفاق کے اعتبار سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے تمام افراد کے دلوں میں نہ ختم ہونے والی محبت کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اور یہ جو گھڑی ہے، یہ موقع جو ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، عقل مند لوگ اور خوش نصیب لوگ اس قیمتی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو عمل ہے یہ بھی بڑا باکمال اور طاقتور ترین عمل ہے، اور جو موقع ہے یعنی جو وقت ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا، یہ قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے صرف یہی راز ہے کہ یہ ایسی قبولیت والی گھڑیوں کا یہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، تو وہ ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی فوری طور پہ آپ نے سورہ کوثر کے اس خاص ترین باکمال عمل کو پڑھ لینا ہے بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ سارا سال مقروض رہتے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، اور جو مقروض ہوتے ہیں
وہ باقاعدہ طور پہ اپنا منہ چھپائے پھرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھروں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ وہ اس عمل کو کر لیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں اللہ کی غیبی مدد آپ پاؤ گے۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، یعنی سارا سال کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے سورہ کوثر کے اس خاص اور طاقتور ترین عمل کو کر لیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک ذاتی گھر سے نوازے گا، اسباب اور وسیلوں کے اللہ پاک دروازے کھول دے گا۔ جو لوگ سارا سال مشکل کا شکار رہتے ہیں، بندگلی کا شکار رہتے ہیں، نا امیدیوں کا شکار رہتے ہیں، ان کی زندگی میں امید کی کرن ختم ہو چکی ہے، وہ امید کی کرن کے اعتبار سے، اپنے حالات کو بہتر سے بہترین کرنے کے اعتبار سے، مشکل کو ختم کرنے کے اعتبار سے وہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ میرا اللہ بندگلی میں وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا، مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں پورا سال معقول رشتوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ اس عمل کو معقول رشتوں کے اعتبار سے کر لیں، انشاءاللہ معقول رشتوں کی قطاریں اللہ پاک لگا دے گا، وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا، من پسند رشتے خود گھروں میں آپ کے چل کے آئیں گے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ شرطیہ بیٹا اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کاروباری جتنے بھی بھائی حضرات ہیں جو کاروبار کے لحاظ سے پریشان رہتے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، گاہکوں کی رش لگانے کے اعتبار سے، انشاءاللہ اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقیاں عطا فرمائے گا۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی فوری طور پہ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، تاخیر آپ نے نہیں برتنی، دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا میرا اللہ پاک آغاز فرما دے گا جہاں آپ مانگنے والے تھے، تقسیم کرنے والے بن جاؤ گے، جہاں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بے برکتی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، یعنی کہ دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی فوری طور پہ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، تاخیر نہیں برتنی۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے ایک دفعہ، یعنی کہ سب سے پہلے جو آغاز کرنا ہے اس عمل کا، وہ آپ نے جو ہے ایک اللہ کے نام سے کرنا ہے، یا باسطو، اللہ کا یہ صفاتی نام ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب بھی آپ کو یعنی رمضان المبارک کے چاند کی خبر ملے یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو، فوری طور پہ تمام کام کاج چھوڑ کے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے اللہ کے ایک نام کا، یا باسطو، یا باسطو ایک بار، یا باسطو دو بار، یا باسطو تین بار۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، اس اللہ کے پیارے نام کا جو صفاتی نام ہے یا باسطو، اس کو پڑھنے سے پہلے جو بھی مقصد ہے، قرض کے اعتبار سے آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اس قرض کو ختم کروانا چاہتے ہو، بے روزگاری کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، من پسند شادی کے اعتبار سے معقول رشتوں کی اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا باسطو، یا باسطو ایک بار، یا باسطو دو بار، یا باسطو تین بار۔ آپ نے یا باسطو کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا باسطو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا باسطو کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ یا باسطو 11 مرتبہ، یہ پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عمل، تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے وہ یا غنیو یا مغنیو کے اللہ کے دو ناموں کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار، یا غنیو یا مغنیو دو بار، یا غنیو یا مغنیو تین بار۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں۔ یا غنیو یا مغنیو صرف اور صرف 100 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ کے دونوں نام جو ہیں، دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا غنیو کو آپ علیحدہ پڑھ لیں اور یا مغنیو کو آپ علیحدہ پڑھ لیں۔ یا غنیو یا مغنیو دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے، پھر دوبارہ یا غنیو یا مغنیو شمار دو، ٹھیک ہے، پھر یا غنیو یا مغنیو تین، یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ تیسرا جو عمل ہے اور آج کا آخری عمل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔
سورہ کوثر کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 129 سے مراد 129 ٹائمز، یعنی 129 ٹائمز ایک تسبیح 100 دانوں والی، اور اس کے اوپر آپ نے 29 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے، یعنی سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے جو بھی مانگو گے، جو بھی حاجت رکھتے ہو، تو اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد کے اعتبار سے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو، قرض کے اعتبار سے قرض سے آزاد زندگی لکھوانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی اگر پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اور آخر میں یا ارحم الراحمین اس کو 3 دفعہ، یعنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام اس کو 3 دفعہ، اور پھر خوب رو کے اللہ سے مانگے، آنسو بہاتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، فقیر بن کے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگے، یا اللہ جو بھی مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو عطا فرما، آمین ثم آمین۔